بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 16۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ محنت اور کمائی کی ترغیب۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو محنت مزدوری کرنے اور حصول رزق کے لیے تگ و دو کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں سیدنا عمر کے ساتھ تھا، ہم مغرب کے علاقے میں تھے، میرے پاس سامان کی ایک گٹھری تھی۔ سیدنا عمر نے پوچھا، یہ تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ سامان کی گٹھری ہے، میں اس سے بازار میں تجارت کروں گا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اے قریشیوں، سیرین اور اس جیسے دیگر حضرات تجارت میں تم پر غالب نہ آ جائیں، کیونکہ تجارت خلافت و امارت کا تیسرا ستون ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آدمی 3 دفعہ ایک ہی جنس کی تجارت کرے اور نفع نہ ہو تو اسے کسی دوسرے کام کی تجارت کرنی چاہیے۔ مزید فرمایا، کوئی نہ کوئی فن ضرور سیکھا کرو، ممکن ہے تمہیں اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ مزید فرمایا، اگر تجارت نہ ہوتی تو تم لوگوں کے دست نگر ہوتے۔ مزید فرمایا، کمائی کا کوئی بھی ذریعہ چاہے وہ کتنا ہی حقیر اور ہلکا نظر آتا ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ مزید فرمایا، جب تم میں سے کوئی اونٹ خریدے تو بڑا اور موٹا تازہ اونٹ خریدے، اگر نہ ملے تو اس کی تلاش میں دوسرے بازار کا رخ کرے۔ مزید فرمایا، اے فقراء کی جماعت، اپنے سر اٹھاؤ، تجارت کرو، اب راستہ واضح ہو چکا ہے، اب تم لوگوں پر بوجھ مت بنو۔ یہ بھی فرمایا، تم میں سے کوئی بیٹھے بٹھائی محض یہ دعا نہ کرتا رہے، اے اللہ مجھے رزق دے۔ ایسے شخص کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر آسمان سے سونے چاندی کی برسات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ وہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نوجوان کو دیکھتے اور وہ انہیں اچھا معلوم ہوتا تو دریافت فرماتے، کیا تجھے کوئی کام آتا ہے؟ اگر جواب نفی میں ملتا تو فرماتے، یہ نوجوان میری نظر میں گر گیا ہے۔ مزید فرمایا، جہاد کے بعد میری سب سے محبوب تمنا یہ ہے کہ میری موت ایسی حالت میں آئے کہ میں اپنے کجاوے کی شاخوں کے درمیان رہ کر اللہ کی زمین میں اس کا فضل تلاش کر رہا ہوں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ کچھ دوسرے لوگ زمین میں سفر کر رہے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے۔ مسلمانوں کی سرکردہ شخصیات کو تجارت کی ترغیب۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں آئے، دیکھا کہ وہاں غالب اکثریت نبطیوں یعنی عراق کے اجمیوں کی ہے۔ وہ اداس ہو گئے، لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو اس صورتحال کی خبر دی اور ترک تجارت پر ملامت کی۔ لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتوحات کے ذریعے سے تجارت سے بے نیاز فرما دیا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اگر تم اسی طرح رہے تو یاد رکھو کہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کے اور عورتیں دیگر عورتوں کے دست نگر بن جائیں گی۔ آپ مسلمانوں کے ان ممتاز افراد کے بارے میں بڑے متفکر ہو جاتے تھے جو جہاد میں مصروف نہ ہونے کے باوجود تجارت سے غافل رہتے تھے۔ وہ ایسے لوگوں پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ رات کے گشت کی صورت میں رعایا کی خبر گیری۔
بلا شبہ چوکیداری کا نظام محکمہ پولیس کی خشت اول ہے۔ بعض مورخین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چوکیداری نظام کے نگران اعلیٰ تھے۔ سیدنا عمر نے یہ ذمہ داری خود سنبھالی۔ کبھی وہ اپنے ساتھ اپنے غلام اسلم کو رکھتے اور کبھی عبد الرحمن بن عوف کو۔ در حقیقت چوکیداری کا مقصد چوروں، فسادیوں اور شر پھیلانے والوں کا تعاقب کرنا ہے۔ اس چوکیداری نظام کو محکمہ پولیس کی ابتدائی شکل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اہل ایمان دن کے وقت کسی بھی ناپسندیدہ امر کو روکنے اور اپنی حفاظت کرنے کی خود طاقت رکھتے تھے، اور جب وہ سو جاتے تھے تو چوکیدار اس کی حفاظت کرتے تھے۔ جب فسادیں بڑھنے لگے اور دن کی روشنی میں بھی خلاف شریعت کام ہونے لگے تو دن کے وقت بھی حفاظتی اقدامات کی ضرورت محسوس ہوئی، تو محکمہ پولیس معرض وجود میں آیا۔ صحیح تعبیر کے مطابق محکمہ پولیس مستقل چوکیداری ہی کا فرض انجام دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کی نگہبانی فرماتے تھے۔ ان کے اس عمل نے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان دنوں مدینہ طیبہ اسلامی ریاست کا دارالخلافہ ہونے کے ساتھ ساتھ فرزندان اسلام کا گہوارہ اور احکام ریاست جاری ہونے کا مرکز تھا۔ سیدنا عمر رات کے وقت مدینہ طیبہ کے راستوں میں گشت فرماتے تھے تاکہ اپنے عمال کی طرف سے کی جانے والی کوئی کوتاہی یا پوشیدہ رکھا گیا کوئی معاملہ خود دیکھ سکیں اور اس کا مداوع کر سکیں۔ انہوں نے بہت سے ایسے قواعد و ضوابط وضع فرمائے جن کی ضرورت تھی، اور بہت سے ایسے اصول و ضوابط ختم کر دیے جن کی کوئی ضرورت باقی نہ تھی۔ اس سلسلے کے چند واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ 9 مولودوں کے وظیفے کا اجرا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اسلم بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں کچھ تاجر آئے، انہوں نے عیدگاہ میں پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا عمر نے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا، کیوں نہ آج ہم ان لوگوں کی چوکیداری کریں؟ عبد الرحمن نے موافقت فرمائی۔ دونوں رات کے وقت ان کی نگہبانی میں مصروف رہے اور نماز پڑھتے رہے۔ سیدنا عمر نے ایک بچے کی رونے کی آواز سنی تو اس کی ماں سے کہا، اللہ سے ڈر اور اپنے بچے کا خیال کر۔ پھر واپس اپنی جگہ آ گئے۔ رات کے آخری حصے میں بچے کی دوبارہ آواز سنی تو دوبارہ فرمایا، تجھ پر افسوس، تو کیسی ماں ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں رات بھر تیرا بچہ سکون سے نہیں سویا۔ تو اس خاتون نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں اسے کھانا کھلانا چاہتی ہوں لیکن یہ کھاتا ہی نہیں۔ سیدنا عمر نے دریافت فرمایا، کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے کہا، کیونکہ عمر کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ دودھ چڑھائے گئے بچے کا وظیفہ مقرر فرماتے ہیں۔ انہوں نے ہر دودھ چڑھائے ہوئے بچے کا وظیفہ مقرر کر رکھا ہے۔ سیدنا عمر نے پوچھا، تیرے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ چند مہینوں کا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کے دودھ چڑھانے میں جلدی نہ کر۔ پھر صبح کی نماز پڑھی تو دوران نماز میں ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ شدت گریہ سے ان کی قیرت کی آواز بھی لوگوں تک نہ پہنچی۔ بعد ازاں فرمایا، اے عمر، تیرا بھرا ہو، تو نے کتنے مسلمانوں کے بچے قتل کر ڈالے۔ ان سے فیاضی کا سلوک نہیں کیا۔ پھر ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے، اے لوگوں، اپنے بچوں کا دودھ چڑھانے میں جلد بازی سے کام نہ لو، ہم ہر مسلمان بچے کا وظیفہ مقرر کیے دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ حکم نامہ پوری اسلامی ریاست میں ارسال فرما دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا معاشرہ کتنا بلند پایا معاشرہ تھا۔ وقت کے سب سے بڑے فرمانروا نے انصاف کو کس معراج تک پہنچا دیا تھا کہ جس کے سبب ہر مسلمان بچے کا نام وظائف پانے والوں کی فہرست میں لکھا گیا اور بیت المال سے اس کا حصہ مقرر ہو گیا، کیونکہ بیت المال پر تمام مسلمانوں کا یکساں حق ہے۔ اس کا تمام تر ذمہ دار وہ شخص ہے جسے لوگوں نے اس کا امین اور نگران مقرر کیا ہے، لہٰذا اس کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ بیت المال کا کوئی پیسہ ناحق خرچ کرے یا کسی مستحق کا واجب وظیفہ بند کر دے یا روک لے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں،
ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ فوجیوں کی گھروں سے دور رہنے کی زیادہ سے زیادہ مدت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول ایک رات چوکیداری کا فرض انجام دے رہے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ گشت کرتے کرتے مدینے کی ایک بستی سے گزرے۔ وہاں ایک مکان سے ایک عورت کی انتہائی دردانگیز صدا سنائی دی۔ وہ اشعار کی زبان میں کہہ رہی تھی: آج کی رات لمبی ہو گئی، ستارے گردش میں ہیں، میں جاگ رہی ہوں، میرے پاس میرا رفیق زندگی نہیں ہے کہ میں اس سے کھیلوں۔ اندھیری رات میں اس کی روشنی چاند بن کر چمک رہی ہے۔ جو ہستی اس سے دل بہلائے گی وہ کتنی خوش نصیب ہوگی۔ وہ پتلی کمر والا اپنے خاندان کا منظور نظر ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو پوری کائنات کی پرواہ کیے بغیر اس چارپائی کی چولیں توڑی جا چکی ہوتیں۔ میں صرف اس ہر گھڑی نگرانی فرمانے والے سے ڈرتی ہوں جس کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ ایک پل کی کوتاہی بھی لکھ لیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ پھر آپ نے اس خاتون کو ملبوسات اور کچھ خرچہ مرحمت فرمایا اور محاذ جنگ کے سالار کو حکم بھیجا کہ اس کے شوہر کو فوراً واپس بھیج دیا جائے۔ ایک اور روایت کے مطابق وہ اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے۔ انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین، آپ اس وقت کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا: پیاری بیٹی، یہ تو بتاؤ کہ عورت اپنے خاوند سے دوری پر کتنی مدت تک سفر کر سکتی ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: وہ 1، 2 اور 3 مہینے تک صبر کر سکتی ہے۔ جب چوتھا مہینہ ختم ہو جائے تو اس کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری فرمایا: 4 مہینے سے زیادہ دیر تک کسی فوجی کو محاذ جنگ میں نہ رکھا جائے۔ کسی بھی مجاہد کے اپنی بیوی سے دور رہنے کی یہ مدت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت و حکمت کی آئینہ دار ہے، لہٰذا اس حکم پر سب متفق ہو گئے۔ جو مجاہدین اپنے احوال کی مناسبت سے اس مدت کی پاسداری نہ کرنا چاہتے، ان کے لیے الگ نظام وضع کیا گیا۔ آپ نے لشکروں کے کمانڈروں کو حکم نامہ بھیجا کہ وہ ان مجاہدین سے صاف بات کریں جو لمبے عرصے تک اپنے گھر نہیں جاتے، نہ اپنی بیویوں کو خرچہ بھیجتے ہیں۔ ایسے مجاہدین کو تاکید کی جائے کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس واپس آئیں یا انہیں مناسب خرچہ ارسال کریں، ورنہ انہیں طلاق دیں اور طلاق کی صورت میں پچھلے تمام واجبات ادا کریں۔ مجاہدین کی عزتوں کی حفاظت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوکیدارانہ نظام کی برکت سے مجاہدین کی عزتیں محفوظ ہو گئیں۔ ایک رات وہ مدینہ کی گلی کوچوں میں گھوم پھر رہے تھے۔ ایک مکان سے اشعار پڑھنے کی آواز آئی۔ ان اشعار سے لگاؤ کی قابل گرفت بو آ رہی تھی۔ ایک عورت رات کے سناٹے میں شراب پینے اور ایک خوبصورت نوجوان سے آرزوئے ملاقات کا اظہار کر رہی تھی۔ اس کی یہ آرزو یا تو برحق تھی یا وہ عورت حقیقت سے قطع نظر محض دل بہلانے کے لیے یہ عاشقانہ اشعار گنگنا رہی تھی۔ بہرحال ظواہر کے اعتبار سے یہ اشعار قابل گرفت ہی قرار پاتے تھے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: کیا مجھے شراب مل سکتی ہے؟ میں شراب پینا چاہتی ہوں۔ کیا نصر بن حجاج سے ملاقات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ آپ نے یہ اشعار سن لیے اور صبح کے وقت فوراً نصر بن حجاج کو طلب فرمایا۔ وہ حاضر ہوا۔ وہ انتہائی خوبرو اور لمبے بالوں والا نوجوان تھا۔ سیدنا عمر نے اس کے بال منڈوا دیے۔ بال منڈوانے کے بعد وہ زیادہ خوبصورت لگنے لگا۔ آپ نے اسے پگڑی باندھنے کا حکم دیا۔ پگڑی باندھ کر وہ اور بھی زیادہ حسن و جمال کا پیکر نظر آنے لگا۔ پھر آپ نے اسے مدینہ بدر کر کے بصرہ بھیج دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اقدام عورتوں کو فتنے سے بچانے، برائی کا دروازہ بند کرنے اور ان مجاہدین کی عزتیں محفوظ رکھنے کے لیے کیا تھا جو اللہ کے راستے میں محو جہاد تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام
ان کی بے خطا ذہانت، بصیرت اور مصلحت عامہ کے لیے ان کی حکمت و دانائی کا نادر شاہکار تھا۔ نصر بن حجاج کی خوبصورتی، اس کی زبردست کشش و جاذبیت، مجاہدین کا گھروں سے دور سرحدوں پر ہونا اور مدینہ میں ہر قسم کے امن اور راحت کا ماحول موجود ہونا، یہ سب اسباب مل کر ایک بڑے فتنے کا دروازہ کھول سکتے تھے۔ بہتر یہی تھا کہ اس فتنے کا سبب بننے والے نوجوانوں کو کارزار جہاد کے کسی علاقے میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ وہاں جا کر جنگی مہارت حاصل کریں اور محاذ پر موجود اپنے جنگی لیڈروں اور دیگر افراد کی دلیریوں سے استفادہ کر سکیں۔ ان دنوں بصرہ شہر بڑی فوجی اہمیت اور حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ ایسا شہر ہی اس جیسے نوجوان کا مؤثر علاج تھا۔ جب اس شعر پر گنگنانے والی خاتون کو اس صورتحال کا علم ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اسے اندیشہ ہوا کہ اب سیدنا عمر اسے سزا دیں گے، چنانچہ اس نے ہیلے سے کام لیا اور چند اشعار سیدنا عمر کی خدمت میں لکھ بھیجے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا: اس خلیفہ وقت سے کہہ دیجئے جو بڑا بردبار ہے، میرا شراب یا نصر بن حجاج سے کیا واسطہ؟ میں نے تو ان دونوں باتوں کے علاوہ صرف ابو حفص کا تذکرہ کیا تھا، دودھ پینے اور اس کی خمار آلود عاجز نگاہ کا تذکرہ کیا تھا۔ بلا شبہ اس نے خواہشات کو تقوی کی لگام ڈال کر باندھ دیا ہے، یہاں تک کہ خواہشات نے لگام اور کاٹھی ڈالنے کا اقرار کیا ہے۔ آپ اپنے گمان کو حقیقت خیال نہ کیجیے، بلا شبہ معاملہ ایک اللہ سے ڈرنے اور اس کی رحمت کی امید پر مبنی ہے۔ یہ اشعار سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو لکھا: مجھے تیری طرف سے خیر اور بھلائی ملی ہے۔ میں نے نصر بن حجاج کو تیری وجہ سے جلا وطن نہیں کیا، اصل وجہ یہ ہے کہ مجھے خبر ملی تھی کہ وہ عورتوں کے پاس آمد و رفت رکھتا ہے، اس لیے مجھے فتنے کا اندیشہ ہو گیا۔ پھر آپ رو دیے اور فرمایا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زیبا ہیں، جس نے خواہشات کے گھوڑے کو لگام اور زین ڈال کر باندھ دیا اور خواہشات نے اس کا اعتراف بھی کر لیا۔ پھر کچھ مدت کے بعد ایک موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عامل بصرہ کے گورنر کو ایک خط لکھا۔ آپ کا ایلچی وہاں کئی دن رکا رہا۔ ایک دن اعلان ہوا کہ مسلمانوں کا ایلچی واپس جا رہا ہے، اگر کوئی واپسی کے لیے اپنا نامہ بھیجنا چاہتا ہے تو وہ اپنا نامہ جلد از جلد پہنچا دے۔ یہ سن کر نصر بن حجاج نے بھی ایک خط لکھا اور اسے دوسرے دیگر خطوں میں چھپا دیا۔ اس خط میں اس نے لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ تعالیٰ کے بندے امیر المؤمنین کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو، اما بعد۔ پھر کچھ اشعار لکھے جن کا یہ ترجمہ ہے: مجھے اپنی عمر کی قسم، آپ نے مجھے مدینے سے نکالا اور رسوا کیا، آپ نے جو سلوک کیا وہ آپ کے لیے روا نہ تھا، آپ نے مجھے بے قصور بلا جرم مدینہ سے جلا وطن کیا، حالانکہ میرا حرمین شریفین میں ایک خاص مقام تھا۔ اگر کوئی حسینہ کسی دن کوئی آرزو کر بیٹھے، جبکہ عورتوں کی اکثر تمنائیں محض فریب ہوتی ہیں، تو کیا آپ میرے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے؟ اس کے بعد اب بقا کا کوئی تصور ہی نہیں، اب میں کسی مجلس میں کلام کے قابل نہیں۔ میری پاک بازی پر میرے خاندان کے نیک اور باعزت بزرگ اس گمان کی تردید کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بس یہ ہم دونوں کی حقیقت ہے، کیا آپ مجھے واپس بلا لیں گے؟ اب تو میری طاقت اور بلندی دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اے امام الہدا، ایک مسلمان کو جلا وطنی کی سزا نہ دیں، کیونکہ اس کی عزت اور پاسداری معروف ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھا اور ارشاد فرمایا: جب تک میری خلافت رہے اس وقت تک یہ فیصلہ بدلنا ممکن نہیں۔ چنانچہ نصر بن حجاج بصرہ میں ہی مقیم رہا تاکہ امیر المؤمنین سیدنا عمر خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ انہیں اچانک کچھ عورتوں کی گفتگو سنائی دی۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں: بتاؤ مدینے کا سب سے زیادہ خوبصورت بانکا جوان کون ہے؟ ان میں سے ایک خاتون نے جواب دیا: وہ ابو زویب ہے۔ آپ نے ابو زویب کو طلب فرمایا۔
وہ آیا تو مردانہ حسن کا ایک شاہکار نکلا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، یقیناً تو عورتوں کے لیے بھیڑیا ہے، یہاں سے فوراً چلا جا، ہمارے ہاں مدینے میں کبھی نہ رہنا۔ نوجوان نے عرض کیا، اگر آپ جلا وطن ہی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے چچا نصر بن حجاج کے پاس بھیج دیجئے۔ یہ دونوں افراد بنو سلیم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، غرضے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو زؤیب کو بھی بصرہ بھیج دیا۔ مذکورہ اقدامات سیدنا عمر کی کیسی گراں قدر صفات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اولاً یہ کہ وہ مسلمانوں کے معاشرے میں پاک دامنی کو کس قدر زبردست اہمیت دیتے ہیں، امت مسلمہ کے کس قدر خیر خواہ تھے، بالخصوص انہیں خواتین کی عزت و تکریم کا کس قدر قوی احساس تھا کہ وہ ان کے لیے لغزش کا ادنا سے ادنا امکان بھی ختم کر دیتے تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ انہیں کتنی محکم اور مؤثر قوت نافذہ میسر تھی، وہ جو حکم بھی دیتے تھے کسی بڑے سے بڑے طاقتور شخص کو بھی اس سے انکار کی مجال نہیں تھی۔ یقیناً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع کمالات، نہایت نیڈر اور شیر دل لیڈر تھے۔ سیدنا عمر کا دور حکومت، لشکر ان کی تگ و تاز، ان کی ترتیب و تہذیب، ان کی ایکجائی اور پھر انہیں مختلف محاذوں پر روانہ کرنے کا دور تھا۔ ہر صاحب قدرت ان جہادی لشکروں میں شامل ہوتا تھا۔ ایسے میں کس طرح ممکن تھا کہ سیدنا عمر مدینہ میں ان دو نوجوانوں کی موجودگی کی اطلاع پاتے اور انہیں بدستور مدینہ میں ہی رہنے دیتے؟ ان نوجوانوں کے لیے ایسی عمر میں گھروں میں پڑے رہنے کا جواز بھی نہ تھا، لہٰذا انہیں اشعار کہنے کا موقع دینے اور عورتوں سے میل ملاپ کے خدشے سے بہتر تھا کہ انہیں وقت کے تقاضے کے تحت جلا وطن کر دیا جائے۔ کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرائے اقم کی طرف نکلے۔ میں ان کے ساتھ تھا۔ جب ہم مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع سرار نامی جگہ پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آگ روشن ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اسلم، میرا خیال ہے یہاں رات کی تاریکی اور سردی کے سبب کوئی قافلہ رکا ہوا ہے، میرے ساتھ چل۔ پھر ہم تقریباً بھاگتے ہوئے گئے، ان کے قریب پہنچے، اچانک ہم نے ایک عورت دیکھی، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے۔ آگ جل رہی تھی، اس پر ہنڈیا چڑھی ہوئی تھی اور بچے بھوک سے چلا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ آگے بڑھے اور فرمایا، اے روشنی والوں، تم پر سلامتی ہو۔ آپ نے انہیں آگ والا کہنے سے پرہیز کیا تھا۔ اس عورت نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ آپ نے اجازت مانگی اور فرمایا، کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ اس عورت نے جواب دیا، اچھی نیت سے آگے بڑھو ورنہ دور رہو۔ آپ قریب ہوئے اور دریافت فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ عورت نے جواب دیا، ہم اندھیری رات اور سردی کی وجہ سے یہاں ٹھہرے ہیں۔ آپ نے پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت بولی، بھوک کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا، اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ صرف پانی ہے، میں دکھاوے سے ان بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں تاکہ یہ خاموش ہو جائیں اور سو جائیں، ہمارے اور عمر کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے، بھلا عمر کو تمہاری کیا خبر؟ عورت نے کہا، ہمارے خلیفہ ہو کر انہیں ہماری خبر کیوں نہیں؟ یہ سن کر آپ میری طرف پلٹے اور فرمایا، میرے ساتھ چل۔ ہم دوڑتے ہوئے آئے، آٹے کے گودام میں گئے، انہوں نے آٹے کا ایک بورا نکالا اور ایک ٹین گھی کا پکڑا، پھر مجھے فرمایا، اسے میری پشت پر لاد دو۔ میں نے عرض کیا، آپ مجھے اٹھانے دیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تیری ماں نہ رہے، کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ میں نے دونوں چیزیں ان کی کمر پر لاد دیں، پھر ہم دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے دوبارہ وہاں پہنچے۔ آٹا اور گھی دونوں چیزیں اس عورت کے سامنے رکھ دی، پھر کچھ آٹا نکالا اور فرمایا، اے خاتون، تو آٹا صاف کر، میں تیرے لیے گھی اور آٹے کے آمیزے سے حریرہ بناتا ہوں۔ پھر سیدنا عمر ہنڈیا کے نیچے پھونکے مارنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ دھوئیں کے مرغولے آپ کی داڑھی سے باہر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان کے لیے سب کچھ پکایا، پھر ہنڈیا چولہے سے اتاری اور خاتون سے فرمایا، تمہارے پاس کوئی برتن ہے تو لاؤ۔
وہ برتن لائی، آپ نے کھانا برتن میں ڈالا اور فرمایا میں یہ کھانا ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے پھیلا دیتا ہوں، تم بچوں کو کھلانا شروع کر دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل کھانا پھیلاتے اور ٹھنڈا کرتے رہے اور بچے کھاتے رہے حتیٰ کہ وہ سب خوب سحر ہو گئے۔ آپ نے باقی کھانا خاتون کے پاس وہیں چھوڑ دیا۔ پھر وہ اور میں وہاں سے واپس آ گئے۔ واپس آتے وقت اس خاتون نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ تجھے جزا دے، موجودہ امیر المؤمنین کے بجائے تو خلیفہ ہوتا تو اچھا تھا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، زبان سے اچھی بات نکال، جب تو امیر المؤمنین کے پاس جائے گی تو انشاءاللہ مجھے بھی وہیں پائے گی۔ پھر آپ کچھ دور ہٹے، دوبارہ ان کی طرف پلٹے اور اونٹ میں بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کیا، کیا اب آپ کو اور کوئی مصروفیت نہیں؟ انہوں نے مجھے جواب نہ دیا۔ دوبارہ ان کی طرف پلٹے اور اونٹ میں بیٹھ گئے۔ پھر میں نے عرض کیا، کیا اب آپ کو اور کوئی مصروفیت نہیں؟ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دیکھا کہ بچے آپس میں کھیل کود رہے ہیں اور کشتی میں مصروف ہو گئے ہیں۔ پھر وہ سکون سے سو گئے۔ اب سیدنا عمر وہاں سے اٹھے اور میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اسلم، بھوک نے ان کی نیند اڑا دی تھی اور رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس وقت تک واپس نہ جاؤں جب تک ان کے اس اطمینان کا مشاہدہ نہ کر لوں جو تو نے ابھی دیکھا ہے۔ حافظ ابراہیم نے اس واقعے کا نقشہ اپنے اشعار میں اس طرح کھینچا ہے، اور کون ذات ہے جس نے اسے منہ کے بل ہنڈیا کے سامنے زمین پر لیٹے دیکھا، اس حال میں کہ آگ اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہ آگ جلا رہا تھا۔ اسی دوران میں اس کی داڑھی میں بھی دھواں گھس گیا، اس کا چہرہ اس دھوئیں میں چھپ گیا۔ اس نے وہاں امیر المؤمنین کو ایسی حالت میں دیکھا کہ اللہ کی قسم دیکھنے والے کا دل بھی گھبرا جائے۔ وہ شخص قیامت کی آگ سے ڈرتے ہوئے دنیا کی آگ کا سامنا کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ امیر المؤمنین اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخبری سنائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت گشت پر تھے۔ ان کا گزر مدینے کی ایک کشادہ زمین پر ہوا۔ وہاں انہوں نے بالوں کا بنا ہوا خیمہ دیکھا جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ آپ بڑھے تو اس خیمے سے ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہاں ایک آدمی کو بھی بیٹھا دیکھا۔ آپ نے اسے سلام کیا اور دریافت فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ایک بادیہ نشین ہوں، میں امیر المؤمنین کی طرف سے آیا ہوں تاکہ ان کی مہربانی سے فائدہ اٹھاؤں۔ آپ نے پوچھا، اس گھر سے آنے والی عورت کی آواز کس کی ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تیار ہوں، مگر حاجت کیا ہے؟ وہ بولا، رونے والی عورت درد زہ میں مبتلا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا اس کے پاس کوئی خاتون ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ فوراً گھر واپس پہنچے۔ اپنی بیوی حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ نے تیرے لیے بڑا اجر و ثواب ارسال فرمایا ہے، کیا تو اسے حاصل کرنا چاہتی ہے؟ ام کلثوم نے عرض کیا، جی ہاں، مگر معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک اجنبی عورت ہے، درد زہ میں مبتلا ہے، اکیلی ہے، اس کے پاس کوئی خاتون نہیں۔ حضرت ام کلثوم نے عرض کیا، بہت اچھا، میں اس خاتون کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس عورت کے لیے بوقت ولادت کام آنے والی چیزیں، تیل، کپڑا اور روئی لے لو، اور غذائی چیزیں، گھی وغیرہ بھی لے آؤ۔ حضرت ام کلثوم یہ تمام چیزیں لے آئیں۔ آپ نے فرمایا، آؤ چلو، پھر ہنڈیا اٹھائی اور چل دیے۔ حضرت ام کلثوم ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں۔ مطلوبہ گھر آ گیا تو فرمایا، اس گھر میں چلی جاؤ، اور خود اس آدمی کے پاس بیٹھ گئے۔ اسے فرمایا، آگ جلاؤ۔ اس نے آگ جلائی۔ سیدنا عمر نے ہنڈیا چڑھا دی اور کھانا پکایا۔ تھوڑی دیر بعد زچہ کے ہاں ولادت ہوئی۔ حضرت ام کلثوم نے آواز دی، اے امیر المؤمنین، اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جب اس بدوی نے امیر المؤمنین کا لفظ سنا
تو گھبرا گیا اور دور ہٹنے لگا۔ آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھے رہو۔ پھر وہ ہنڈیا اٹھائی اور دروازے پر رکھ کر حضرت ام کلثوم سے فرمایا زچہ کو اچھی طرح کھلاؤ۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر ہنڈیا واپس دروازے کے پاس رکھ دی۔ آپ نے ہنڈیا اس آدمی کے حوالے کر دی اور فرمایا تو بھی کھا لے، تو رات بھر جاگتا رہا ہے۔ پھر اپنی بیوی کو آواز دی، فرمایا اب تو باہر آ جا، اور اس بدوی سے کہا کل ہمارے پاس آ جانا، ہم تجھے تیری ضرورت کے مطابق عطا کریں گے۔ وہ بدوی اگلے دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے اس بچے کا نام رجسٹر میں درج کر دیا اور اس کا روزینہ مقرر کر دیا۔ مخلوق کے سامنے اطاعت اور علیحدگی میں نافرمانی ایسا ممکن نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ سیدنا عمر کے ساتھ رات کو گشت کر رہا تھا کہ آپ تھک گئے، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی نے کہا اماں جان، کیا آپ کو امیر المؤمنین کے حکم کا علم نہیں ہے؟ ماں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ بیٹی نے کہا ان کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ ماں نے کہا تو دودھ میں پانی ملا دے، یہاں نہ سیدنا عمر دیکھ رہے ہیں نہ اعلان کرنے والا۔ اس لڑکی نے کہا نہیں اماں جان، اللہ کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں لوگوں کے سامنے تو ان کی اطاعت کروں اور علیحدگی میں نافرمانی کی مرتکب ہو جاؤں۔ سیدنا عمر یہ ساری باتیں غور سے سن رہے تھے۔ اسلم سے فرمایا اس دروازے پر شناختی نشان لگاؤ اور اس جگہ کو یاد رکھو۔ پھر آگے چل دیے۔ صبح کے وقت سیدنا عمر نے اسلم کو بھیجا اور حکم دیا خبر لاؤ کہ کہنے والی کون تھی اور جس سے بات کی گئی وہ کون تھی، اور معلوم کرو کہ کیا وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ اسلم فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا، معلوم ہوا کہ وہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے اور جس سے گفتگو ہوئی وہ اس کی ماں تھی۔ میں نے آ کر سیدنا عمر کو مکمل رپورٹ دے دی۔ آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع فرمایا اور پوچھا کیا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اس کی شادی اس لڑکی سے کر دوں؟ اگر تمہارے باپ کو عورت کی حاجت ہوتی تو وہ اس لڑکی سے شادی کرنے میں پہل کرتا۔ حضرت عبداللہ اور عبد الرحمن دونوں نے عرض کیا ہماری بیویاں تو موجود ہیں۔ عاصم نے عرض کیا ابا جان میری بیوی نہیں ہے، اس لڑکی کی شادی مجھ سے کر دیجئے۔ سیدنا عمر نے اس لڑکی کی طرف پیغام نکاح بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم کی شادی اس سے کر دی۔ اس لڑکی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس بچی کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، اور پھر اس بچی کے بطن سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی۔ ابن عبد الحادی فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے اسی طرح روایت کیا ہے لیکن یہ غلط ہے۔ صحیح بات یوں ہے کہ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور پھر اس بیٹی کے ہاں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ سیدنا عمر اسی طرح بنفس نفیس اپنی رعایا کی نگرانی فرماتے تھے۔ وہ رات کو گشت فرماتے اور رب کریم سے اجر کی امید پر رعایا کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری نبھاتے تھے۔ ان کے ہمہ گیر جامع سرکاری اقدامات صرف اسلامی ریاست کے دارالخلافہ ہی کے لیے نہ تھے، بلکہ وہ اسلامی ریاست کے ہر کونے تک نگرانی کا کڑا اہتمام فرماتے تھے۔ آگے آنے والے صفحات میں انشاءاللہ آپ اس سلسلے کی تفصیلات پڑھیں گے۔ جانوروں پر مہربانی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میں اپنے کامل ایمان کی وجہ سے نری اور نوازش کا دریا معجزن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جانوروں پر بھی بڑی شفقت اور مہربانی فرماتے تھے۔ ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نرم ہو چکا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بے حد مہربان تھے۔ انہیں اسلام ہی نے یہ درس دیا تھا کہ ہر ذی روح جاندار سے حسن سلوک کرو، اس کا بڑا اجر ہے، اور شرعاً ہرگز جائز نہیں کہ کسی جانور کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، اسے ہرگز بلا وجہ قتل نہ کیا جائے اور اس سے ایسا کام نہ لیا جائے جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ لادا جائے۔ منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے
اگر سرزمین عراق میں زمین کی ناہمواری کی وجہ سے کوئی خچر بھی گر جائے تو اس کا میں ہی ذمہ دار ٹھہروں گا۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل واقعات انسانی تاریخ میں سونے کے پانی سے لکھ کر محفوظ کرنے کے قابل ہے۔ اونٹ پر ظلم کرنے والے کی پٹائی۔ مسیب بن دارم فرماتے ہیں، میں نے سیدنا عمر کو ایک اونٹ والے کی پٹائی کرتے دیکھا۔ وہ فرما رہے تھے، تو اپنے اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، کیا تمہیں خبر نہیں کہ ان جانوروں کا تم پر حق ہے؟ احنف بن قیس فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم سیدنا عمر کی خدمت میں ایک بہت بڑی فتح کی خوشخبری دینے حاضر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ میں نے جگہ بتائی، وہ میرے ساتھ چل پڑے حتیٰ کہ ہماری سواریوں کے پاس آن پہنچے۔ وہ کھڑے ہو گئے، سب جانوروں کو ایک کے بعد دیگرے نظر گھما گھما کر دیکھا، پھر فرمایا، کیا تم اپنی سواریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ان کا تم پر حق ہے؟ تم نے انہیں کچھ دیر کے لیے کھلا کیوں نہ چھوڑا تاکہ یہ زمین پر چل پھر کر کچھ کھا لیں؟ زکوٰۃ کے اونٹوں کی خبر گیری۔ ایک دفعہ عراق سے ایک وفد آیا، اس میں احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، کڑی دھوپ پڑ رہی تھی۔ سیدنا عمر اپنے سر پر ایک چادر لپیٹے زکوٰۃ کے اونٹوں کو قطران مل رہے تھے۔ احنف کو دیکھا تو فرمایا، اے احنف، کپڑے تبدیل کر لے اور آجا۔ امیر المؤمنین کا ہاتھ بٹا، یہ زکوٰۃ کے اونٹ ہیں، ان میں بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ زکوٰۃ کے کسی غلام کو حکم کیوں نہیں دیتے جو یہ ڈیوٹی انجام دے؟ آپ نے فرمایا، بھلا مجھ اور احنف سے بڑا غلام اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا، وہ شخص جو مسلمانوں کے امور کا والی بنے، خیر خواہی اور ادائے امانت کے لیے اس پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو ایک غلام پر اپنے آقا کے لیے لازم ہیں۔ جانور کو پسینہ آنے پر اظہار ملال۔ ایک دفعہ سیدنا عمر نے تازہ مچھلی کھانے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ ان کے غلام یرفا نے جلدی سے سواری پکڑی، 2 راتیں جانے اور 2 واپس آنے میں صرف کیں اور مچھلیوں سے بھرا ہوا ایک بڑا ٹوکرا خرید لایا۔ یرفا ابھی اپنی سواری کا پسینہ پوچھ رہا تھا کہ اسے سیدنا عمر نے دیکھا۔ مان فرمایا، عمر کی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک جانور کو اس قدر تکلیف اٹھانی پڑی، اللہ کی قسم عمر اسے چکھے گا بھی نہیں۔ بیمار اونٹ کی نسبت بھی مجھ سے سوال ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیمار اور تھکا ہوا اونٹ دیکھا تو آگے بڑھے، اپنا ہاتھ اس اونٹ کی پشت پر پھیرنے لگے، پھر فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ اس اونٹ کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ یہ وہ چند واقعات ہیں جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانوروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا مظہر ہیں۔ کاش آج ہمارے پریشان حال رہنے والے نوجوان اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ انسانی معاشرے کو نفع پہنچانے والا کوئی قانون ایسا نہیں جس کی اسلام میں بنیاد نہ ہو۔ ہمارے نوجوانوں کو اہل مغرب سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ حیوانوں پر شفقت و مہربانی کے اصول انہوں نے وضع کیے ہیں اور یہ عمل ان کی رحمدلی کا عظیم مظاہرہ ہے۔ ہمارے عزیز نوجوانوں کو اس غلط فہمی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جانوروں پر رحم کے قوانین بنانے میں اہل مغرب نے پہل کی ہے۔ اس قسم کا وسوسہ قطعاً بے بنیاد ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ شفقت اور رحمت کا اصل سرچشمہ اسلام ہے۔ اسلام ہی نے سب سے پہلے جانوروں پر رحم اور شفقت کا سبق دیا ہے، اور اللہ کی مخلوق پر شفقت اور مہربانی کرنے میں مسلمان ہی ساری انسانیت کے معلم اول ہیں۔ اللہ تعالی ہر دم، ہر آن، ہر گھڑی ہمارا نگہبان ہے، اور یہی حقیقت عظمیٰ، ہدایت کا راز اور ہر خیر کی موجب ہے۔ یہی احساس عبادت کا مغز ہے۔ دیکھیے سیدنا عمر ایک مریض اونٹ کے بارے میں بھی اللہ رب العزت سے کتنا ڈرتے ہیں، اور اس اندیشے میں گرفتار ہیں کہ ان سے ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہی اسلام کی حقیقت ہے۔ ہر دم اللہ سے ڈرنا اور اس کے زیر نگرانی ہونے کا احساس ہی دلوں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ کیا کوئی حاکم
جسے اللہ کے بندوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی گئی ہو وہ اللہ کے خوف کے بغیر اللہ تعالیٰ کے حساب سے بچ سکتا ہے۔ عہد فاروقی میں زلزلہ۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زلزلہ آیا تو انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، یہ زلزلہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر دوبارہ زلزلہ آیا تو میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ رہوں گا۔